زندگی نشیب و فراز کا نام ہے. کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی پریشانیاں، کبھی حادثات، کبھی شادی کا ٹوٹ جانا، کبھی قرضے میں جکڑا جانا، کبھی حادثات، کبھی کسی کا فوت ہو جانا. یہ زندگی کا حصہ ہے. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی پہنچتی رہتی ہے. ایسی تکلیف اور ناکامی پر بعض لوگوں کا رد عمل بہت ریورس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس حادثے کی ناکامی کو اپنی لائف کا اینڈ سمجھتے ہیں اور بال مایوس ہو جاتے ہیں. اس غم، تکلیف اور ناکامی کو زندگی میں پازیٹیو چینج کا ذریعہ کیسے بنانا ہے؟ کیا کسی کا ٹوٹنا اس کی کامیابی کے سفر کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب کوئی بندہ دکھ، پریشانی، مصیبت میں شکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اپنی پریشانی، ناکامی کو اپنی کامیابی کا راستہ کیسے بنائے؟ ماشاءاللہ، مثال بڑی اچھی دی کہ کسی کا ٹوٹنا کسی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ تو ہے کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. وہ مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل، قدم قدم اور مسائل. تو اس لیے مسائل کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ضروری ہے، ورنہ تو پریشانی کس کو نہیں آتی. بڑے سے بڑے یعنی کہ میں نے مالدار لیڈر دیکھے، کوئی کمی نہیں ہے. ایک کمی ہے، اولاد نہیں ہے. مجھے پتا ہے، تجربے مجھے. اب بیچارہ اولاد کے لیے اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے لے اولاد نہیں ہے. تو یہاں ایک امتحان بھی ہوتا ہے. ایمان کی مضبوطی بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے، میرے آرڈر پر مطلب یعنی کہ سب کچھ، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بیٹا نہیں مل سکتا جب تک میرا رب مجھے نہیں دے گا. تو رب عطا کرے گا تو ہی اولاد ہوگی. تو اس لیے وہ پیر و فقیروں کے پاس پھیرے کرتا ہے کہ دعا کر دو اولاد ہو جائے، کہ یہ شاید دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. تو خیر، تو مشکلات تو سب کو آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہوئی. انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اور مشہور ترین واقعہ کربلا کا ہے کہ جو شاید بچے بچے کو پتا ہو کہ کربلا میں امتحان ہوا تھا. گلستان مصطفیٰ کے پھولوں کو کس طرح خاک کو خون میں تڑپایا گیا، اور کس طرح یعنی کہ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. کیسی پریشانی. پھر جو پاک بیبیاں تھیں ان کو قیدی بنایا گیا. امام زین العابدین جو بیمار تھے، جنہیں وہ نہیں مطلب وہ لڑنے کی اجازت ملی، شہادت نہیں پائی انہوں نے وہاں، تو بیمار تھے، اس کے باوجود ان کو باندھ دیا، اور ان لوگوں نے اونٹ پہ بٹھا دیا باندھ کر، اور بہت کچھ یعنی کہ ظلم و ستم کی آندیاں چلائی. لیکن یہ زندگی کی بازی نہیں ہارے. جو زندہ رہے ان میں سے ایک بھی کوئی معاذ اللہ گلے شکوے کی بھی واردات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو خودکشیاں ہو جاتی ہیں، وہاں تصور نہیں ہے. ان کی نگاہوں سے خودکشیاں رک جائیں، ان کی نگاہوں سے پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن یہ کہ امتحان تھا، یہ ثابت قدم رہے. یہ ہمارے لیے بہت کچھ درس ہے کہ پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن پریشانیوں سے گھبرانا یہ مردوں کا کام نہیں. تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عورتوں کا کام نہیں، کہ کربلا کی عفت مآب بیبیوں نے، خواتین نے بھی تو صبر کیا نا. تو سبھی کو صبر کرنا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب، یعنی رتبوں کے حساب سے، کہ گریڈز جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آفت و بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے. مصیبتوں میں، آفتوں میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا.
حوالہ جامع ترمذی جلد 4 پیج نمبر 170، رقم الحدیث 2406۔ بہرحال یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت یعنی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے چاہے سے ہوتا ہے، اور نیک بندے صبر کر کے اجر کے خزانے سمیٹتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، یعنی میرا پیارا میرا محبوب جبکہ میرے دکھی ہونے پر خوش ہے تو پھر میں سکھ چین کو بھاڑ یعنی چولہے میں جھونکتا ہوں۔ پریشانی اور بیماریوں میں خوش رہنے کے تعلق سے ایک ایمان افروز اسٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اللہ کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ اس حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے، روزہ رکھتے، حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا لے کے مصیبتوں میں پریشانیوں میں بھی اجر ملتا ہے، اس لیے وہ یہ مسلمان کے لیے اس میں بھی ڈھارس ہے۔ پریشانیاں ہیں تو اس میں صبر کر کے وہ ثواب کمائے، اور پریشانیوں کا بھی ثواب ملتا ہے، بیماریوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخار کا تذکرہ کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حوالہ سنن ابن ماجہ جلد 4 اور صفحہ 104، رقم الحدیث 3469۔ تو آپ نے دیکھا کہ بخار کی کتنی فضیلت ہے، گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے بندے کو۔ تو یہ جو میں نے مضمون آپ کو سنا ہے فیضان سنت جلد اول کے پیج نمبر 175 سے لے کر 176 تک، اور نیچے سے صفحے کا نمبر ہے 817 سے 818۔ یہ ہے پیٹ کا قفل مدینہ، یہ باب، اس باب کا نام۔ اللہ پاک کی نعمت ہے ایک طرح سے یہ بیماریاں بھی، اور یہ گناہوں سے پاک کرتی ہیں، درجے بڑھاتی ہیں اور آدمی کو لگام بھی ڈالتی ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی بعض اوقات بخار کا علاج نہیں کر پاتا، قابو نہیں آتا، بخار اترتا نہیں ہے۔ اور بھی کئی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج ڈاکٹروں نے ابھی تک تلاش نہیں کیا۔ یعنی آپ کہیں گے ہاں بھائی کینسر کا، ارے بھائی گھٹنوں کا مرض جو ہے نا، جوڑوں کے درد، پوچھ لینا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ پین کلر گولیاں کھا کھا کے بس میدے کا ستیاناش کیا جاتا ہے، علاج نہیں ہے، دریافت نہیں ہوا ہے جو میری معلومات ہے۔ بعضوں کو ٹھیک ہو جاتا ہوگا
مگر یہ کہ وقتی تو یہ کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے. اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے. یہ بعض اوقات کہہ دیا تو یہ بیماری لا علاج ہے. یہ جملہ مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے. کوئی بیماری لا علاج نہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جو طب ہے یا یہ ڈاکٹروں کی جو سائنس ہے اس میں علاج دریافت نہیں ہوا ہے. علاج ہے لیکن ابھی تک علاج تک پہنچے نہیں ہیں. پہنچ سکتے ہیں. کینسر کا علاج بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اس کی تحقیق کر کے اس کو کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں. فی الحال دریافت نہیں ہوا ہے. اس طرح کا ایک سوال ہم چلا رہے ہیں